بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 3 دہائیاں پہلے کے لوگ اگر زندہ ہیں تو ان کو علم ہے کہ رات سونے سے پہلے مائیں انبیاء اکرام علیہم السلام کے قصے سناتی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قصے سناتی، اور ان کی تربیت اس طرح پھر ہوتی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس کے اندر جب ایک استاد نے، ٹیچر نے کلاس روم میں بچوں سے پوچھا، اور ایک بچے سے پوچھا، پہلے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے، تو کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ تو ٹیچر نے اسے اپریشیٹ کیا اور کہا بیٹا بہت اچھا۔ پھر دوسرے بچے کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ کیا بنو گے، اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا۔ تو ٹیچر نے کہا بیٹا بہت اچھا۔ اب تیسرے بچے کو جب کھڑا کیا اور کہا کہ آپ کیا بنو گے، تو اس نے فٹ سے جواب دیا میں صحابی بنوں گا۔ استاد بھی پریشان حیران ہیں اور باقی بچے بھی پریشان حیران ہو گئے کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ صحابی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے چلا جائے۔ کہا بیٹا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کہا؟ کہا جی سر میں صحابی بنوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا دنیا میں سب سے پیارا ایمان، سب سے پیاری زبان کائنات میں، سب سے اعلیٰ خیر خواہ اور ہمدرد وہ صحابی ہوتا ہے، اس لیے میں بھی صحابی بنوں گا۔ آج یہ دور ختم ہو گیا ہے، ماں فیس بک چلا رہی ہے، باپ اپنی فیس بک چلا رہا ہے، اور بیٹا اور بیٹی اپنی فیس بک انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اب تربیت کون کرے گا؟ تربیت موبائل کر رہا ہے، اور خواہش آپ کی اور میری یہ ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بچہ یہ تو اللہ کا خاص بندہ بنے گا، میرے مرنے کے بعد قیامت تک میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، نسلیں بھی بنیں گی۔ کیسے بنیں گے؟ نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ اولاد نماز پڑھتی ہے، تو کیسے یہ بنیں گے اللہ کے خاص بندے؟ اس لیے اولادوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹی سی اسلامی کتب کی لائبریری بنائیں، جہاں قرآن و حدیث اور اخلاق و آداب کی کتب ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی کی پیاری دعائیں ہونی چاہیے، ان کی مسنون دعائیں ہونی چاہیے۔ اس اولاد نے یہی تمہارے کام آنا ہے جو تم دین کی بات سکھا گے، اس لیے کچھ وقت تو نکالا کریں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بچے کو کہیں کہ بیٹا کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ ہم بیٹھیں گے اور آج کوئی نہ کوئی لیسن دین کا ہم حاصل کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گی، آپ مجھے بتائیے گا کچھ نہ کچھ اچھی باتیں، اور پھر اسی طرح ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ ساری مسنون جو دعائیں ہیں، سونے کی، اٹھنے کی، واش روم جانے کی، آنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، اور پھر کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، لباس پہننے کی، لباس اتارنے کی، جوتا پہننے کے مسنون طریقہ اتارنے کا، یہ سارا جو زندگی کا طریقہ ہے، گاڑی میں سوار ہونے کا، سفر کرنے کی دعا، ساری جو بھی دعائیں ہیں، اگر آپ ان کو ایک ایک دو دو لفظ کر کے بھی انشاءاللہ یاد کروائیں گے تو دیکھیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے کتنے بھی والدین پیارے کیوں نہ ہو، اگر آپ نے ان کو دین کی کچھ تربیت نہیں کی ہوگی، ان کو نمازوں کا نہیں بتایا ہوگا، ان کو دعائیں سکھائی نہیں ہوں گی، ان کو عادت نہیں ڈالی ہوگی مسنون دعاؤں کی، تو وہ 4 دن روئیں گے، سپارے پڑھیں گے، لوگوں سے مدرسوں میں پڑھوائیں گے، پھر وہ جس طرح آپ کو انہوں نے دیکھا ہوگا، آپ نے جس طرح پیسوں کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے اور اس دنیا کی زندگی کو کمانے کے پیچھے اپنی زندگی برباد کی ہوگی اللہ کے دین کو بھلا کے، تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے، اور پھر نسل در نسل ایسا ہی معاملہ چلتا رہے گا۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو اسے شدت سے تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میری اولاد پیچھے سے میرے لیے کچھ اچھے اعمال کر کے بھیجے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک سمندر میں بندہ ڈوب رہا ہے اور اس کے بس تھوڑے سے ہاتھ اوپر آ رہے ہیں، اور وہ کرہ رہا ہے، اور وہ دل میں سوچ رہا ہے، آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کاش آج مجھے میری اولاد کیا، مجھے کوئی ہی بندہ بچا لے۔ تو اس طرح بندے میں کا قبر میں حال ہوتا ہے۔ لیکن جو پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے وہ الحمدللہ ان کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ انعامات پہ انعامات نصیب
فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تو جو اعمال کیے تھے اس کا درجہ تو ہمیں اس کے تو انعامات ہمیں مل چکے ہیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں انعامات جنت کے کیوں مل رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ پیچھے آپ کی نسل نے، آپ کی اولاد نے یہ نیکی کی ہے۔ تو لہٰذا خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو نمازوں کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو مسنون دعاؤں کا، صبح و شام کے اذکار کا پابند بنائیں۔ خدا را اپنی ابدی زندگی سنوارے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے بہترین نمونہ بنائے اور ان کو آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔